سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ یہ جلسہ جو محفل مذاکرہ کے عنوان سے منعقد ہے، آپ تمام حضرات اس میں شریک ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ مختلف سوالات کیے گئے اور ان کا جواب مجھے دینا، بغیر وقت ضائع کیے، بغیر تمہید کے آپ کے سوالوں کا جواب۔ یہ لاؤڈ اسپیکر آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا ہر تبلیغی وہابی کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کسی بھی محض کوئی آدمی تبلیغی جماعت میں چلا جائے تو اس کو کافر کہا جائے، ایسا نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جن لوگوں سے کفر سرزد ہوا یا جنہوں نے اپنی کتابوں میں ایسی عبارت لکھی کہ جس پر علماء نے حکم کفر لگایا، کوئی آدمی جب تک ان کے کفر پر مطلع نہ ہو جائے اور اس کفر پر مطلع ہونے کے بعد بھی اسے مسلمان جانے، اب اس کی تکفیر کریں گے۔ اور کسی شخص نے اگر جو عبارتیں لکھی بعض علماء نے، ان کو اس نے پڑھائی نہیں اور صرف تبلیغی جماعت میں بھرتی ہو گیا، تو صرف تبلیغی جماعت میں بھرتی ہونے سے اسے کافر نہیں کہیں گے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں۔ اب رہا کہ تبلیغی جماعت والے فی الواقع ان کے عقائد کیا ہیں، وہ تو جب آئے گی ڈیٹیل تو میں بتاؤں گا آپ کو۔ تبلیغی جماعت کے جو اکابر ہیں ان کے وہی عقیدے ہیں جو وہابی اور دیوبندی حضرات ہیں۔ خود مولوی الیاس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ طریق تبلیغ میرا ہو اور تعلیمات اشرف علی تھانوی کی ہو، یعنی جو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اس میں تعلیمات تو ہو اشرف علی تھانوی صاحب، سمجھے جناب، اور طریق تبلیغ جو ہے وہ میرا ہو۔ تو اس سے خود تبلیغی جماعت نے اعتراف کیا کہ ان کے عقائد وہی ہیں جو علماء دیوبند کے۔ اچھا، اب رہا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں صاحب انہوں نے کیا لکھا، جس سے یہ پتہ لگے کہ تبلیغی جماعت وہابیوں کی جماعت۔ تبلیغی کی جو کورس ہے ان کا، اس میں فضائل رمضان آپ نکالیے۔ اس فضائل رمضان میں انہوں نے لکھا ہمارے آقا و مولا خلیل احمد صاحب کے معمولات یہ رہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہی خلیل احمد امبھیٹوی صاحب ہیں جنہوں نے براہین قاطعہ لکھی اور اس میں معاذ اللہ حضور کے علم کو شیطان اور ملک الموت کے علم سے بھی گھٹیا بتایا کہ ملک الموت کا علم جو ہے وہ شیطان کا علم جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے بھی وسیع۔ اور اسی براہین قاطعہ میں انہوں نے یہ عبارت بھی لکھی، جب میں تفصیل ان کے عقائد پر بحث کروں گا تو انشاءاللہ اس کو میں بتاؤں گا۔ اس میں ایک عبارت یہ لکھی کہ حضور علیہ السلام کو جب خواب میں اردو بولتے ہوئے دیکھا تو پوچھا آپ کو اردو کیسے آ گئی؟ کہنے لگے ہم سے ہمارا معاملہ جب مدرسے علماء دیوبند سے پڑھا تو ہم کو یہ زبان آ گئی۔ اسی کتاب میں یہ عبارت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولے گا نہیں،
اسی عبارت میں کتاب میں بالکل آخری میں ایک جگہ ہے کہ امکان کذب کے معنی اب درست ہو گئے، یعنی ہم نے جو یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے تو یہ ہم نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ اسی میں ایک عبارت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ اب جس عالم نے علماء دیوبند کے ایسی باتیں لکھی، تبلیغی جماعت کے عالم مولوی زکریا نے فضائل رمضان میں ان کو اپنا آقا اور مولا کہہ کے ان کی تعریف کی۔ ایک بات تو یہ کہ یعنی وہ برات ظاہر نہیں کر سکتے کہ ہمارا علماء دیوبند سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اچھا، اب مولوی الیاس کی ملفوظات لائیے، اس میں ملفوظات میں وہ یہ کہتا ہے کہ آج کل جس کو منظور احمد سنبھلی نے ترتیب دیا، اس میں مولوی الیاس جو اس تبلیغی جماعت کا بانی ہے وہ کہتا ہے کہ آج کل مجھ پر علوم صحیحہ کا القاء ہو رہا ہے، کوشش کرو کہ مجھے نیند زیادہ آئے، یعنی آج کل مجھے خواب میں علوم صحیحہ جو ہیں ان کا القاء ہوتا ہے، تو جب مجھ پر خواب میں علوم صحیحہ کا القاء ہوتا ہے تو تم کوشش کرو کہ مجھ کو نیند زیادہ ہے، یعنی یہ کہ میں جتنا زیادہ سوؤں گا تو اتنے ہی زیادہ علوم مجھ پر منکشف ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو مصنف لکھتا ہے کہ حضرت کے دماغ میں کچھ خشکی آ گئی تھی تو مالش وغیرہ کرنے کے بعد نیند میں افاقہ ہوا، تو ظاہر ہے کہ جو یہ کہے کہ آج کل میرے اوپر علوم صحیحہ کا القاء ہوتا ہے، ظاہر آدمی وہی کہے گا جس کے دماغ میں خشکی۔ تو نے کہا حضرت کے دماغ میں کچھ خشکی پیدا ہو گئی تھی تو تیل وغیرہ سے مالش جب کی گئی تو حضرت کی نیند میں کچھ افاقہ ہوا، یعنی زیادہ نیند آنے لگ گئی۔ کہتا ہے جناب کہ خواب ہی میں مجھ پر جو ایک آیت کا معنی منکشف ہوا، اس کا ایک حصہ انہوں نے یہ بتایا کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کا مفہوم یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر جو القاء ہوا وہ یہ تھا کہ تم مثل انبیاء لوگوں کے واسطے بنا کر بھیجے گئے ہو، جیسے نبی بھیجے گئے تھے تو اسی طرح تم بھی مثل انبیاء لوگوں کے واسطے بھیجے گئے ہو۔ تو یہ دیکھیے اس میں کیا اس عبارت میں صاف اعتراف نہیں ہے کہ میں جو تبلیغی جماعت کا بانی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بنا کر بھیجا جیسے وہ نبیوں کو بھیجا کرتا۔ آپ کہیں سے بھی لائیے، ابھی اگر کسی کے پاس ہو، یہاں آپ کے کتب خانے میں ابھی اس عبارت کو نکال کے دے دوں گا آپ کو کہ تم لوگوں کے واسطے مثل انبیاء بنا کے بھیجے، یعنی یہ بھی نہیں کہ تم مثل نبی بنا کر، انبیاء یعنی سب کی جمع، دوسرے تو ایک ایک آتے رہے، وہ ساری اکٹھے فیوز و برکات مجھ میں جمع ہو گئے اور مجھے بھیج دیا گیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ وہ عقائد پر اگر کوئی آدمی مطلع ہو پھر اس کے بعد یہ کہے کہ نہیں صاحب تبلیغی جماعت کے عقائد بہت عمدہ ہیں، ان کی ساری کفریات، ایسا شخص ہمارے نزدیک اسلام سے خارج ہوگا۔ آج کل لوگ محض روزہ نماز سیکھنے کی غرض سے بھئی وہ نماز کی تلقین کرتے وغیرہ وغیرہ چلے جاتے، وہاں بھرتی ہو جاتے، تو ایسے عام آدمی بیچارہ سادہ لوگ، کوئی مسلمان وہاں پہنچ جائے تو ایسے شخص کو ہم کافر نہیں کہتے۔ دوسرا سوال، ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں، ایک طلاق ہے یا 3؟ اس پہ چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ ایک محفل میں 3 دفعے اگر طلاق کہی گئی تو وہ ایک نہیں ہوگی بلکہ تینوں طلاق واقع ہو جائیں گے۔ یہی امام شافعی کا مذہب ہے، یہی امام احمد ابن حنبل کا مذہب ہے، یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے، اور یہی جناب امام مالک کا مذہب ہے۔ چاروں ائمہ میں اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس کی بنیاد کیا ہے جہاں سے اختلاف پھیلا، اور یہ اہل حدیث حضرات اس کو نہیں سمجھ پائے۔ اب اور فرمائیے، ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کو یہ تعلیم فرمائی تھی کہ کوئی شخص بھی اپنی بیوی کو 3 طلاق نہیں دے گا۔ خلاف سنت بھی ہے کہ 3۔ اچھا، عوام یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 طلاق نہ دی گئی اس وقت تک بیوی سے جان چھوٹے گی نہیں۔ اگر کسی سے جان چھڑانی بھی ہے تو طلاق اس لیے رکھی گئی کہ جان چھڑانے کا کوئی طریقہ تو ہوتا، جناب جب بندوانے کا طریقہ ہو تو کوئی چھوڑنے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے تھا، اس لیے طلاق کو رکھا گیا کہ جان چھڑانے کا طریقہ کیا۔ مثلا کوئی غلط عورت اگر آپ کے نکاح میں آ گئی اور طلاق کا اگر استحقاق مرد کے پاس نہ ہوتا تو اب بتائیے صاحب اس بد کردار عورت سے جان کیسے چھڑاتے ہیں؟ تو محض ایسی عورت سے جان چھڑانے کے لیے اسلام نے طلاق رکھی کہ بھئی نہیں پسند ہے، کوئی اور معاملہ، گھر نہیں چل رہا، آپ کی بات نہیں مان رہی، دیندار نہیں ہے، کوئی اور معاملہ ہے، اس کی چھٹی کر دو۔
اس نے طریقہ یہ رکھا کہ کوئی شخص بھی اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاق نہیں دے گا. اس پر احادیث کے شواہد موجود ہیں. اچھا اسی جملے سے آپ اس مسئلے کو حل کر لیں کہ ایک وقت میں اگر 3 طلاق 3 ہوتی نہیں تو حضور نے منع کیوں فرمایا کہ ایک وقت میں 3 طلاق نہ دی جائے؟ ہو جاتی جبھی تو منع کیا گیا کہ ایک وقت میں 3 طلاق نہ دی جائے. تو طلاق کیا ہے کہ وہ 1 طلاق دے. اب 1 طلاق کے بعد کتنا وقت آدمی کو ملے گا؟ 90 دن کے اندر یا چاند کے مہینے کے حساب سے 3 مہینے کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے. 1 طلاق اگر اس نے دی اور 1 طلاق دینے کے بعد اس نے 2 4 10 دن کے بعد جناب اس کا غصہ اترا، نشہ حرم ہوا، طلاق کا بھوت جو تھا وہ اتر گیا. اب جناب وہ سوچتا ہے بھائی رجوع کیا جائے، وہ رجوع کر لے. یعنی یہ کہہ دے 2 آدمی کے سامنے بھائی میں نے 1 طلاق دی تھی، میں اپنی بیوی کو رجوع کرتا ہوں، یا جا کر سیدھے سسرال اپنی بیوی کو گھر لے آئے. یہ باللسان بھی رجوع ہو سکتا ہے، بالفعل بھی رجوع ہو سکتا ہے. زبان سے اقرار کر دے کہ میں رجوع کرتا ہوں 2 گواہوں کے سامنے، یا سسرال سے جا کر اپنی بیوی کو لے آئے گھر میں، یہ بھی رجوع ہو گیا. مگر 1 طلاق پڑ گئی. کس معنی کر کہ آئندہ اب اس کے پاس طلاق دینے کا حق صرف 2 کا رہے گا. سمجھے صاحب؟ تو 1 طلاق آپ دے دیں اگر کسی سے جان چھڑانی. 3 مہینے گزارنے کے بعد یہ طلاق جو 3 مہینے سے پہلے رجعی تھی، یعنی اس میں رجوع کرنے کی گنجائش تھی، واپس لانے کی، اب 3 مہینے جب گزر گئے تو وہ بائن ہو جائے گی. کیا مطلب ہوا کہ اگر 3 مہینے گزرنے کے بعد آپ اس کو اپنے یہاں رکھنا چاہتے ہیں تو اب دوبارہ نکاح ہوگا، دوبارہ نکاح ہوگا. کتنا صحیح طریقہ ہے. تو اب ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جب کوئی کسی کو طلاق دیتا تو وہ کہتا میں نے تجھے طلاق دی، طلاق طلاق، کیونکہ 3 طلاق کوئی نہیں دیتا تو 1 تو وہ طلاق دیتے، 2 سے اس کی تکرار کرتے. کہتے طلاق دی اور 2 سے اس کی تکرار کرتے، 3 نہیں کہتے تھے طلاق، اس لیے حضور کا حکم تھا کہ 3 طلاق نہیں دے گا تو 2 سے اس کی تکرار کیا کرتے تھے. سمجھ گئے جناب آپ؟ اچھا اب کیا ہوا؟ دور فاروق اعظم جب آیا، وہ اہل حدیث جو ابو داؤد شریف کی حدیث سے استدلال کرتے کہ حضور کے زمانے میں 3 طلاق 3 ہی ہوتی تھی. اس کے بعد کا جملہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اب قانون بنا دیا کہ جو 3 طلاق دے گا وہ 3 ہوگی. اور ہوا کیا کہ جب دور فاروق اعظم آیا تو کچھ مقدمات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایسے آئے کہ جنہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی. جب حکم 3 طلاق لگایا گیا تو کسی نے بہانہ کیا کہ نہیں صاحب 1 تو ہم نے طلاق دی تھی اور 2 سے ہم نے تکرار کی. تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ، اور یہ حدیث میں بھی جملہ موجود کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو تمہیں رعایت دی تھی اس سے تم نے ناجائز فائدہ اٹھایا. اب قانون بنا دیا گیا کہ جو آدمی اب 3 طلاق دے وہ 3 ہی شمار کی جائے گی. پوری جماعت صحابہ نے اس پر اجماع کیا، پورے صحابہ کا اس پر اجماع، 4 ائمہ اس پر متفق ہیں کہ 3 ہو جائے گی. اور اہل حدیث حضرات کہتے ہیں جب رسول اللہ کے زمانے میں 3 1 ہوتی تو اب بھی 1 ہی مانا جائے. تو وہ 3 اور 1 کا چکر کیا تھا میں اس کو اردو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کئی دفعے میں نے اس کو سمجھایا. مثلا میں یوں کہوں کہ میں پانی پیوں گا، پانی پانی، تو کیا یہ مطلب ہے کہ میں 3 دفعے پانی پیوں گا؟ میں کورنگی جا رہا ہوں، کورنگی کورنگی، کیا مطلب ہوا میں کورنگی جاؤں گا پھر کھانا دراؤں گا، پھر کورنگی جاؤں گا، پھر کھانا دراؤں، پھر کورنگی جاؤں گا؟ یہ تو نہیں ہوا نا. تو یہ تھا مسئلہ کہ میں نے تجھے طلاق دی، طلاق طلاق، 1 مرتبہ طلاق دی اور 2 سے اس کی تکرار، اس کو ریپیٹ کیا. اس لیے اہل حدیث حضرات اسی معاملے کو لیے بیٹھے ہوئے. ایک بات تو یہ. اچھا ایک ان کا سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں ایک مقدمہ آیا اور اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی. اچھا وہ کیسے طلاق دی؟ انہوں نے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں. یہ 3 طلاق دی. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم رجوع کر لو، اپنی بیوی سے رجوع کر لو. انہوں نے کہا دیکھیے صاحب 3 طلاق کا اعتراف کرنے کے بعد بھی حضور نے فرما دیا کہ رجوع کر لو. وہ مقدمہ کیا تھا؟ وہ مقدمہ عزیزان گرامی پورے سیاق و سباق کو آپ دیکھیے. یہ مقدمہ ایسا تھا کہ ایک کسی صاحب کی جنہوں نے یہ مسئلہ حضور سے پوچھا، ان کی شادی ہوئی. اچھا شادی ہونے کے بعد ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ذہن میں رکھیں، رخصتی نہیں ہوئی یعنی جس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ، یہ نہیں ہوئی. 1 دن بھی دلہن دلہا کے گھر نہیں آئی. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا؟ جس دلہن کی رخصتی نہ ہو، معاملات جو ہیں وہ قائم نہ ہو، اور کوئی اگر یہ کہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں
یہ پہلی والی ایک طلاق پڑ جائے گا، یہ پڑ گئی، اب یہ عورت اجنبی ہوگی اس کے حق میں، اب اس کے بعد جو 2 طلاق دے گا وہ اصولاً پڑے گی نہیں 2 طلاق، لیکن وہ کس میں کہ جبکہ بیوی رخصت ہو کر اس کے گھر نہیں آئی ہو۔ تو یہ ایسا مقدمہ تھا جو حضور کی بارگاہ میں آیا کہ اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، میں نے کہا کہ تجھے 1 طلاق دی، پھر اس کے بعد کہا تجھے طلاق، پھر اس کے بعد کہا طلاق۔ تو جو بیوی شادی ہونے کے بعد گھر میں نہ آئے تو اس کو اگر ایسے طلاق دی کہ میں نے تجھے طلاق دی، اب یہ پہلی والی طلاق پڑ گئی، اس کے بعد جو وہ 2 طلاق دے گا وہ 2 نہیں پڑیں گی بعد والی، اس لیے حضور نے فرمایا کہ رجوع کر لو۔ جناب خیال شریف میں آپ کے، تو اب اگر کوئی ایسی عورت جو کبھی دلہا کے گھر آئی نہیں، اگر اس نے ان جملوں سے طلاق دی کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو پہلے والی پڑ گئی، بعد والی 2 نہیں پڑیں گی۔ ہاں اگر کسی نے ان جملوں سے کہا کہ میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، اب یہ تینوں پڑ گئی۔ ایک ہی جملے میں اگر اس نے کہہ دیا کہ میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، یہ تینوں پڑ جائیں گی۔ ایسی صورت میں بھی بغیر حلالے کے وہ عورت اس پر جائز نہیں ہوگی۔ آیا نا خیال شریف میں؟ اگر اس نے پہلی طلاق دی تو یہ پہلی پڑ گئی، اب دوسری نہیں پڑے گی۔ یہ وہ مقدمہ تھا کہ جس کو اہل حدیث بطور ثبوت پیش کرتے ہیں کہ حضور کے سامنے تو کہا کہ 3 طلاق دی اور حضور نے فرمایا کہ رجوع کر لو۔ یہ ہے جناب وہ مقدمہ جس کا ہم نے ذکر کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، چاروں ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ جو آدمی 3 طلاق دے وہ 3 واقع ہو جائیں گے۔ اچھا، آپ نے یہ فرمایا قرآن اور حدیث سے ثابت کیجئے کہ ہر مسلمان کو 4 مذہب میں سے کسی بھی ایک پر عمل کرنا چاہیے۔ جی بتاتے ہیں آپ کو تفصیل، خدا کرے سمجھ میں آ جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اہل حدیث حضرات کا یہ اعتراف کہ آپ جو اپنے آپ کو حنفی، مالکی، شافعی کہلاتے ہیں، یہ غلط، محمدی کہلانا چاہیے اپنے آپ کو۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ محمدی کو بھی آپ نے کیوں زحمت دی؟ اگر خالی اللہ والے کہلاؤ تو کیسا رہے گا؟ بلا وجہ آپ نے حضور علیہ السلام کو زحمت دی۔ توحیدی اگر کہلاؤ، خالی اللہ والے اگر کہلاؤ تو کیسا ہوگا؟ بلا وجہ آپ نے اپنے آپ کو محمدی کہلانا شروع کر دیا۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ صرف اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ ہم نے گزشتہ جمعہ اسی پر تقریر کی تھی اپنی مذہب، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کا، اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کو، بس اب تیسرے کا تو کہیں ذکر موجود نہیں ہے، حالانکہ یہ قرآن کی نص کے خلاف ہے، مذہب کے مزاج کے خلاف کہ سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کسی کی اطاعت نہ کی جائے۔ اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا اولی الامر منکم، اور جو تم میں صاحب امر ہیں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وہ اولی الامر منکم، جو تم میں صاحب امر ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ دیکھیے اللہ کی اطاعت کا تصور بھی قرآن نے دیا، رسول کی اطاعت کا تصور بھی قرآن نے دیا، اور ان کے علاوہ بھی کوئی تیسرا ہے جس کی اطاعت کو قرآن مجید نے کہا۔ وہ یہ کہے کہ اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی کی اطاعت نہ کی جائے، یہ سرے سے اس کا یہ قول مردود ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کے یکسر خلاف۔ ٹھیک ہے صاحب، ایک تو یہ تب۔ اب اولی الامر منکم کون ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے اپنے ایک سوال کے جواب میں غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ اپنے ملفوظات میں فرمایا کہ اولی الامر منکم سے مراد بعض لوگوں نے کہا حکمران، حکومت چلانے والے لوگ ہیں، جو تم میں صاحب امر ہیں، یعنی وزیر اعظم ہے، جو وزیر اعظم کہے تو الٹا کہے تو کرو، سیدھا کہے تو کرو۔ انہوں نے کہا اولی الامر منکم صدر پاکستان ہے، جو صدر کہے وہ کرنے لگ جاؤ۔ یہ آئے گی عقل میں بات کہ اولی الامر منکم سے یہ ہے؟ کہتے ہیں کہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان فتح کیا، انہیں پتہ لگا کہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس اس نے خط بھیجا اور ان کو یہی آیت لکھی کہ حضرت صاحب اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی، اور اولی الامر منکم جو تم میں صاحب امر ہیں یعنی حکمراں۔ علامہ ابو الحسن نے کیا عمدہ جواب دیا، کہنے لگے سلطان محمود غزنوی ابھی تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے فرصت نہیں ملی، تیری باری تو تیسری ہے، دیکھا جائے گا جب آئے گی تیری باری، جب تمہاری باری آئے گی تو دیکھا جائے گا، ابھی تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے فرصت نہیں ملی۔ تو غرض یہ کہ معلوم ہوا کہ کوئی تیسری شخصیت بھی ہے، ایک بات یہ۔ اچھا، اب رہا کہ کسی کی اطاعت، اور فرمائے اب آپ یہ بتائیے، آپ کے امام اعظم کی شخصیت تو بہت بلند، امام شافعی کا مقام تو بہت بلند، یہ بتائیے کہ کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہو تو ہر گلی میں کیا شریعت کے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آخر آپ
मौलवी से मशवरा करेंगे या नहीं, जनाब आज ये हो गया हमारे घर में, बताइए शरई मसला क्या, 1 तलाक 2 तलाक हो गई, बताइए शरई मसला क्या है। एक आम आलिम दीन जो कहता है आप उसकी इताअत करते हैं इसलिए कि वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में आपको फतवा देता है, ये आपको मसला बता रहा, समझ गया। अच्छा, फिर जो लोग इसको मना करते हैं, अगर किसी की किताबों पर गहरी नजर हो, आप जानते वक्त इतना मुख्तसर होता वरना इसी में पूरा वक्त लग जाए। खुद अहले हदीस हजरात भी इस बात का एतराफ करते हैं, पढ़ लें आप उनकी पूरी किताबें। वो कहते हैं कि हमें किसी की तकलीद नहीं करनी चाहिए, मगर जो कुरान और हदीस का इल्म नहीं रखता वो तकलीद करे, वो किसी इमाम के कौल पर चले जिसको खुद कुरान हदीस का इल्म नहीं हो, तो उन्होंने माना। कहते हैं अहले इल्म के लिए जो कुरान और हदीस का मुकम्मल इल्म रखता हो, कहते हैं उसके लिए तकलीद हराम है, लेकिन तकलीद को बुनियादी तौर पर इन्होंने भी माना। अच्छा, तकलीद के माना किसी नक्शे कदम पर चलना, जो वो कहे उसके मुताबिक चला जाए। चलिए साहब, इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद आप खत्म कर दें, आप जगह जगह कितनी तकलीद कर रहे हैं ये बताइए अब आप, कि आज मिसाल के तौर पर जुमे का दिन, समझे साहब, हम और आप सब के सब जुमे की नमाज पढ़ने आए और हम मिंबर शरीफ पर खड़े होकर खुतबा कहने लग गए कि एक आदमी खड़ा होता और ये कहने लग जाए, मौलाना ये बताइए कि कुरान मजीद का सबूत कहीं मौजूद, कुरान मजीद से सबूत मौजूद है कि जुमे की कोई हैसियत है। हमने आयत पढ़ी कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। भाई कुरान मजीद में तो जुमे का हुक्म है कि ए ईमान वालों, जब जुमे की अजान हो जाए तो दौड़ो अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र की तरफ, वज़रुल बैअ, खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, यही तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम जानो। तो अब जनाब हमने कहा जी कुरान से तो साबित है कि जुमे का एहतमाम किया जाए। अब कोई पागल ये कहने लग जाए, मौलाना चलिए ये तो आपने बता दिया कि जुमे की नमाज पढ़ी जाए, अब कुरान से ये साबित करो कि आज जुमे का दिन है। कैसे साबित करेंगे आप कुरान से कि आज जुमे का दिन है, जिस दिन आप जुमा पढ़ रहे हैं? तो आप क्या कहेंगे, भाई हम हैं मीठादर में, खानादर वाले भी कहते हैं आज जुमे का दिन है, कोरंगी वाले भी कहते हैं कि जुमा, लांडी वाले भी कहते हैं जुमा, केमाड़ी वाले भी कहते हैं जुमा। जनाब बताइए इसके अलावा कोई दलील है आपके पास? तो आप देख लीजिए किस किस की तकलीफ कर रहे हैं। अच्छा जी, उस्ताद पढ़ाता है, पढ़ो अलीफ बे ते से, तो आप कहें नहीं साहब अलीफ का नाम बे है, बे का नाम अलीफ है, ये कहेंगे आप? करनी पड़ेगी आपको तकलीफ। भाई उस्ताद कह रहा है ये अलीफ है तो वो अलीफ ही है, उस्ताद कह रहा है ये बे है तो इसको बे ही होना चाहिए। कर रहे हैं आप तकलीफ या नहीं? आपकी बीवी ये कहती अस्पताल जाने के बाद कि ये तुम्हारा बच्चा है, तकलीफ कर रहे हो बीवी की या नहीं? आपको पता ही आप ही की औलाद, बिल्कुल आपको क्या पता भाई, पेट का हाल तो यालम माफिल अरहाम, अल्लाह ही जानता है कि मां के पेट में क्या है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये आप ही का बेटा है? तो देखो कहीं कहीं बीवी की तकलीफ भी करनी पड़ेगी, जो बीवी करी उसी को मान लो था, बिल्कुल बीवी करी लिहाजा ये हमारी औलाद मालूम होता। भाई कहां इनकार करोगे तकलीफ का, समझ गए? अच्छा, अब रहा ये मसला कि हम तकलीफ क्यों करते हैं, और फरमाए अब आप जिसको हम मुज्तहिद कहते हैं, जैसे इमाम आजम अबू हनीफा, आप इज्तिहाद की तारीफ मालूम कीजिए। अगर किसी मुज्तहिद से हम कलाम करें कि साहब ज़कात का फला मसला आप बताइए कि इसमें आपकी क्या राय, तो मुज्तहिद की तारीफ यह है कि जब ज़कात पर कलाम किया जाए तो कुरान में जितनी ज़कात की आयतें हैं वो सब उसके जहन में होनी चाहिए, ज़कात से मुतालिक जितनी हदीसें वो सब उसके जहन में होनी चाहिए, ज़कात की हदीसों को किन किन लोगों ने बयान किया उसके जहन में वो भी होना चाहिए, ज़कात की तमाम हदीसों के बयान करने वाले कौन कौन लोग थे, कैसे किरदार के लोग थे, जिसको हम कहते हैं अस्माउर रिजाल का इल्म, वो उसके जहन में होना चाहिए। तो मुझे बताइए, मुज्तहिद के सामने कोई एक मसला रख दिया जाए तो उसकी पूरी बाल की खाल उसके जहन में मौजूद हो तो उसको हम मुज्तहिद कहेंगे। एक है इमाम आजम अबू हनीफा की राय, और यूं ही बंसरोड का सर घोटा मौलवी अगर ये कहने लग जाए कि इमाम आजम की बात ना मानी जाए जिसकी कोई हैसियत है, जो इमाम आजम की राय को नहीं माने, तो ये बंसरोड के खाली ऊंचा पजामा पहनने वाले सर घोटे वाले आदमी की बात कैसे मान ली जाएगी? आ रही आपकी समझ में? अच्छा, अब चलिए साहब इमाम आजम की आप तकलीद ना करें। आप क्या डॉक्टरों की तकलीद नहीं कर रहे कि डॉक्टर ये कहता है कि मेरी तहती ये कहती है कि इसको कैंसर हो गया, तो काय का इलाज करवाएंगे? आप टीबी का करवाएंगे, कैंसर का करवाएंगे या नहीं? भाई क्या जरूरत है? डॉक्टर ने जब कह दिया कैंसर तो डॉक्टर की तकलीफ की जरूरत नहीं, इलाज कुछ और कीजिए। आप देखिए आप कहां आप गोया किस किस की आप तकलीफ कर रहे हैं। मैं बड़ी आसान मिसाल देता हूं, अहले हदीस हजरात ने इस तकलीद और अइम्मा के मजहब में सिर्फ यूं समझ लीजिए कि एक आदमी बीमार हुआ, बीमार होने के बाद वो डॉक्टर के पास जाता है कि ये मरीज है, इसके लिए दवा तजवीज कर दें।
اب ڈاکٹر نے اس کی نبض کو دیکھا, بلڈ پریشر کو دیکھا, ضرورت پڑی تو کہا ایکس رے کرو, ساری جانچ پڑتال کر کے وہ کہتا ہے اس کو یہ مرض ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ تشخیص ہوگی کہ یہ مرض ہے, تو اب خالی آپ کو مرض حوالے کر کے آپ کو بھیج دے گا؟ نہیں, کہا اس مرض میں یہ دوا پلائی جائے گی. یہ بھی تجویز کرتا ہے ڈاکٹر نہیں کہ یہ مرض ہے, یہ دوا پلائی جائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس ڈاکٹر کے کہنے پر مریض کے لیے میڈیکل اسٹور سے دوا لی. اب کوئی احمد یہ کہنے لگ جائے دیکھیے صاحب بلا وجہ ڈاکٹر کی 500 روپے فیس دینے سے کیا فائدہ؟ بھائی دیکھیے نا میڈیکل اسٹور ہے, سب کے اوپر لکھا ہوا یہ دوا پیٹ کے درد کی, یہ کینسر کی, یہ ٹی بی کی, یہ فلاں کی, یہ فلاں کی ہے, یہ سب لکھا ہوا. تو سیدھے جا کر پیٹ میں درد ہو رہا, بھائی جاؤ میڈیکل اسٹور سے پیٹ کی درد کی دوا پلا دو, ہو جانا چاہیے. یہ ہے صرف ان میں ہم میں فرق کہ ہم ڈاکٹر سے مشورہ لے کر کے دوا دیتے ہیں مریض کو, اور یہ پاگل ڈائریکٹ میڈیکل اسٹور سے دوا مریض کو پلا دیتے ہیں. سمجھ گئے اب آپ؟ تو اس کا نتیجہ آپ جانتے ہیں کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ کہنے لگے ایک دن کوئی حکیم صاحب اپنے اسسٹنٹ کو لے کر کے مریض کو دیکھنے گئے, نبض دیکھی تو اندازہ لگایا کہ اس کو سردی ہو گئی, سردی کی وجہ سے اس کا مزاج خراب ہو گیا. تو دیکھتے دیکھتے حکیم کی نظر چارپائی کے نیچے پڑی تو موسمبی کے چھلکے پڑے ہوئے تھے. تو مریض کو دیکھ کر حکیم نے کہا لگتا ہے تم نے اس کو سردی میں موسمبی کھلا دی جس سے سردی کا اثر ہو گیا. کہا صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس نے اس کو موسمبی کھلا دی, اس کے بعد ہی اس کی طبیعت بگڑ گئی. حکیم صاحب جب گھر آئے تو ان کے اسسٹنٹ نے کہا کہ بھئی آپ کو نبض دیکھنے سے کیسے پتا لگ گیا کہ موسمبی کھلائی؟ انہوں نے کہا میں نے نبض دے کر یہ اندازہ لگایا کہ سردی کی وجہ سے اس کا مزاج بگڑا, تو میں نے نیچے دیکھا تو چارپائی کے نیچے موسمبی کے چھلکے پڑے ہوئے تھے, میں نے اندازہ ہوگا کہ موسمبی کھلائی. تو بات صحیح نہیں. اچھا, انہوں نے کہا یہ بات ہے بالکل ٹھیک. ایک دن جناب کوئی مریض آیا, حکیم صاحب کہیں باہر گئے ہوئے تھے تو کمپاؤنڈر صاحب آپ آ گئے, کہنے بھی آپ ہی دیکھ لیں, آپ کو تجربہ تو ہو گئی. آخر حکیم صاحب کے ساتھ اب اتنے عرصے یہ گئے, مریض کی نبض دیکھ کر چارپائی کے نیچے جھانک کر کے دیکھا تو وہ کنڈے پڑے ہوئے تھے گوبر کے. سمجھتے نا کیا بولتے ہیں بھائی, کنڈے جو گوبر سے بناتے نا جلانے کے لیے, وہ پڑے ہوئے تھے. کیا بولتے ہیں اس کو کچھ معلوم ہے؟ لوگوں کو میمنی نہیں آتی بھائی. چھیڑا, ہاں وہ چھیڑا کہتے ہیں صاحب میمنی, وہ کہیں چارپائی کے نیچے پڑے ہوئے صاحب چھیڑا, سمجھے صاحب. اب انہوں نے نبض دیکھی, نبض دیکھ کر پلنگ کے نیچے دیکھ کر کے کہنے لگے لگتا ہے کہ تم نے اس کو گوبر کے کنڈے کھلا دی. ارے انہوں نے نکالو اس پاگل کو, یہ گوبر کے کنڈے کوئی کھانے کی چیز ہے؟ اب جب پٹائی ہوئی تو حکیم صاحب آئے تو پوچھا بھی کیوں تمہاری پٹائی ہوئی؟ کہنے لگے جو آپ ہی کی طرح میں نے چارپائی کے نیچے دیکھ کے بتا دیا تھا کہ اس نے یہ کھایا. یہی حال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو آدمی بغیر ڈاکٹر کی تشخیص کے دوا لے گا تو ایسے ہی ہوگا جناب, جو اناڑی ہوگا. سمجھ گئے اب آپ؟ یہ ہے جناب فرق کسی امام کی مذہب پر عمل کرنے میں. اچھا اب رہے گی یہ بات کہ بھئی چاروں میں اختلاف کیوں ہے. خوب یاد رکھیے کہ چاروں ائمہ قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر حق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, حق تک پہنچنے کی پوری اپنی صلاحیتیں خرچ کر کے اپنی رائے قائم کرتے ہیں, پوری صلاحیت خرچ کرنے کے بعد اپنی رائے قائم کرتے ہیں. اب اس میں کیا ہوا, امام اعظم کی اور رائے ہے, امام مالک کی اور رائے, لیکن ان کی تمام آراء کے پیچھے قرآن اور سنت کے دلائل. سمجھ لیا؟ اور یہ اختلاف عمل کا صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بھی تھا. مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی اس کے قائل نہیں تھے کہ اگر آدمی پر غسل واجب ہو جائے تو اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے. نہیں, وہ اس کے قائل تھے کہ غسل اگر آدمی پر واجب ہو جائے تو غسل کا تیمم نہیں کیا جائے, اور اس سے کچھ ایسی باتیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی عمل کے معاملے میں اختلاف. فرد اللطین علی حکم اتصالی, میں تو ساری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہوا, ایسے دیکھ رہا ہوں میں ساری دنیا. سمجھے صاحب؟ اچھا پھر قرآن مجید سے بھی سن لیں. آپ کا ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا؟ لیجیے قرآن سے سن لیں. ارشاد باری تعالیٰ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ یسبحون بحمد ربهم. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, تو دیکھ رہا ہے عرش کو اور ان فرشتوں کو جو عرش کو اٹھائے ہوئے اللہ کی تسبیح اور تحلیل کر رہے ہیں. تو ان کو دیکھ رہا ہے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ, تو دیکھ رہا ہے ان فرشتوں کو جو عرش کو اٹھائے ہوئے اللہ کی تسبیح بول رہے ہیں. تو کبھی آپ نے غور کی تحقیق کی کہ عرش کتنا بڑا ہے؟ یہ جتنا آپ کا مسجد کا صحن ہے اتنا بڑا عرش. اچھا یہ جتنا سیاسی لوگ جلسہ کرتے ہیں, بہت بڑا اسٹیج بناتے ہیں جناب, جو 1 میل دور سے نظر آ جائے کہ اتنا بڑا عرش ہے. نہیں, علماء سے پوچھیے عرش کتنا بڑا. اللہ اکبر فرمایا. کوئی سائنس کا طالب علم آپ نے بیٹھا ہوگا, وہ تصدیق کرے گا کہ یہ زمین جس میں آپ برس سفر کریں تو پوری زمین نہیں گھوم سکتے آپ. اور موجودہ زمانے کے سائنسدان اور جتنے بھی
مدقق ہیں، جتنے محقق ہیں نئے، ان سب کی آپ بالکل جدید تحقیقات اگر پڑھ لیں تو ان سب نے یہ لکھا کہ ساری دنیا کی جانچ پڑتال کرنے کے باوجود بعض دنیا کے گوشے ایسے ہیں کہ جہاں ہم ابھی تک نہیں پہنچے. یہ موجودہ زمانے کے جناب محققین بھی کہتے ہیں کہ بعض حصے دنیا کے ایسے ہیں جہاں ہم ابھی تک نہیں پہنچے. اچھا یہ زمین کتنی بڑی کہ آج تک بڑی بڑی دوڑ لگانے والے نہیں پہنچ پائے زمین پر، تو اس زمین سے سورج کتنا بڑا ہے صاحب؟ کئی کروڑ گنا بڑا سورج اس زمین سے. اچھا جناب یہ بتائیے کہ سورج جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کتنا نظر آتا ہے؟ جیسے کوئی رکابی یا کوئی تھال، کتنا نظر آتا ہے آپ کو پورے آسمان؟ تو اس زمین سے کئی کروڑ گنا بڑا سورج. اور جس آسمان میں یہ ایک تھال کے برابر نظر آئے تو آسمان کتنا بڑا ہوا؟ تو سائنسدانوں کو، تحقیق کرنے والوں کو جب انہوں نے ٹٹولا آسمان نظر نہیں آیا تو انہوں نے کہا کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ انکار کر دو کہ آسمان آئی نہیں، چھٹی کر دو. کون ٹٹولے، کون ڈھونڈتا رہے، کون تحقیق کرتا رہے، لہذا بس تحقیق یہاں روک دو کہ آسمان نہیں ہے. یہ آدمی کے لیے حد نگاہ، یہاں تک آدمی کی نگاہ کام کرتی، آسمان کا وجود ہی نہیں. چلیے چھٹی ہو گئی صاحب، وما علینا الا البلاغ. اچھا جی، تو یہ جس آسمان میں یہ اتنا بڑا سورج ایک ریکابی کے برابر لگے تو آسمان کتنا بڑا ہوگا؟ کتنا بڑا ہوگا آسمان؟ اللہ اکبر. علماء نے لکھا کہ یہ ساتوں آسمان اگر اللہ کے عرش پر رکھ دیے جائیں تو ایسا معلوم ہوگا جیسے 7 چونیاں ڈھال پر ڈال دی گئی. یہ ڈھال جو ہوتا ہے نا تلوار روکنے کا سپر جس کو کہتے ہیں ڈھال، جیسے 7 چونیاں ڈھال پر ڈال دیں تو یہ ساتوں آسمان اگر عرش پر رکھ دیے جائیں تو عرش اور آسمان میں یہ نسبت ہے جیسے آج کل کا مروجہ سکہ، اس میں تو کہا گیا درہم، وہ درہم اتنا ہی بڑا ہوتا تھا جیسے ہمارے یہاں چونی ہوتی. 7 چونیاں اگر آپ کسی تھال پر ڈال دیں تو کیا نسبت ہوگی چونی اور تھال میں؟ اتنا بڑا عرش ہے. اب سنیے قرآن، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. اے محبوب تو اتنے بڑے عرش کو عرشیوں سمیت دیکھ رہا، ایمان سے کہو جو اتنے بڑے عرش کو دیکھے جس کا قرآن نے گواہی دی ہے، تو یہ دنیا اس کی نظر میں ہے کچھ نہیں. اس دنیا کا علم، اس دنیا کی حقیقت، یہ دنیا کے سیاق و سباق، یہ دنیا کی تاریکیاں، دنیا کی روشنی، یہ کچھ بھی نہیں ہے حضور علیہ السلام کی نظر کرم میں. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ حضور پر تو وہ علوم منکشف ہوئے، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، نہ روح امین، کوئی بھی کہیں عجیب خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے. وہ چیزیں اللہ نے آپ پر منکشف کر دی کہ عرش بری کو بھی پتا نہیں، لوح مبین کو بھی پتا نہیں، جبریل امین کو پتہ کہ کوئی کہیں کائنات میں لے لے وہ نہیں جانتا کہ اللہ نے اپنے حبیب پر کن کن علوم کا انکشاف کیا ہے. یہ عزیزان گرامی ہمارا نظریہ ہے حضور کے حاضر ناظر کے بارے. اس کو 2 عنوان میں اصل میں الگ کر دیا گیا، ورنہ ہمارے نزدیک علم غیب اور حاضر ناظر یہ ایک ہی مفہوم. اگر جس کو الگ الگ بیان کیا جاتا ہے تو کیا مطلب ہوا حاضر ناظر کا کہ ایک جگہ جلوہ افروز ہو کر ساری کائنات کو دیکھنا. یہ ہے ہمارے نزدیک حاضر ناظر کا مفہوم جناب.